صحابیت کا احساس کیا ہے کہ دور حاضر میں دنیا میں تقریباً 1.70 کروڑ مسلمان موجود ہیں. ان 1.70 کروڑ مسلمانوں کو اللہ ہزار سال کی زندگی دے دے اور یہ 1000 سال کی زندگی تیری میری زندگی نہ ہو بلکہ 1.70 کروڑ مسلمانوں کو رب تعالیٰ اپنے دور کے یہ غوث بن جائیں, قطب بن جائیں, ابدال بن جائیں, ولی بن جائیں, یہ سارے کے سارے بایزید بستامی بن جائیں, جنید بغدادی بن جائیں, پیران پیر بن جائیں, احمد ابن حنبل بن جائیں, امام مالک بن جائیں, امام شافعی بن جائیں, امام اعظم بن جائیں. 1000 سال کی زندگی سارے امتی بیت اللہ میں گزارتے ہیں. ان کی ساری زندگی کی ساری عبادت ایک جانب اور پیغمبر کے صحابی کی ایک وہ گھڑی کہ آنکھ صحابی کی تھی, چہرہ آمنہ کے لال کا تھا. اسی کی نسبت میرا دل بھی علی, میری جان بھی علی ہے, اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے. نجف کا حسین آسماں بھی علی ہے. نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو, یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے. انتہائی قابل سطح احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام, بزرگان ملت, شرفائے امت, نوجوان دوستوں, اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا اور ذکر اصحاب محمد مصطفیٰ کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. انتہائی ایمان افروز منظر کہ اسٹیج جھنگوی کا اور نعرے رضوی کے, اور انشاءاللہ یہی اتحاد دشمنان اصحاب رسول کو نہ مرنے کا چھوڑے گا نہ جینے کا چھوڑے گا. عنوان آپ حضرات اور عنوان کی اس مہینے میں وجوہات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں. تذکرہ مقصود ہے اس عظیم اور مظلوم شخصیت کا جسے صحابی رسول, کاتب قرآن, برادر علی, خال المؤمنین, فاتح شام, مجتہد کبیر, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانا پہچانا جاتا ہے. جناب سیدنا امیر معاویہ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ میرے پاک پیغمبر محمد عربی کا غلام ہے, اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر معاویہ کی کئی ایک نسبتیں ہیں. روحانی نسبت ہے تو پیغمبر کے ساتھ ہے, زمانی نسبت ہے تو پیغمبر کے ساتھ ہے, خاندانی نسبت ہے تو پیغمبر کے ساتھ ہے. خاندان بھی نبی کا, زمانہ بھی نبی کا, غلام بھی نبی کا, اور غلام بھی نہیں بلکہ معتمد بھی میرے پیغمبر کا, کاتب بھی میرے پیغمبر کا, یار بھی میرے پیغمبر کا, رازدار بھی میرے پیغمبر کا, ردیف بھی میرے پیغمبر کا, اور محبوب پیغمبر مدنی کریم کا صحابی ہونا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. ایک اعزاز وہ ہے جو رب تعالیٰ نے دیا کہ خالق کائنات یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یاروں کو ایمان کا ماڈل بنایا, نمونہ بنایا, معیار بنایا. بھلے وقتوں میں جب مکانات کچے تھے, ایمان پکا تھا, اعلان ہوا کرتا تھا مسجدوں میں کنڈے بٹے پاس کرا لو, اور اگر کوئی دکاندار اپنے کنڈے بٹے پاس نہ کرواتا تو دکاندار بھی اندر اور کنڈا بٹا بھی. اگر کوئی دکاندار یہ کہے کہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے, اگر میں اپنا یہ باٹ وغیرہ, یہ کنڈا ترازو وغیرہ پاس نہ کرواؤں
تو جواب ایک ہی ملتا، معاملہ کنڈے بٹے کا نہیں ہے، معاملہ اس اتھارٹی کے اعلان کا ہے کہ تم اس کو مقام کیا دیا ہے۔ یہاں پہ رب تعالیٰ جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمائے کہ ایمان لاؤ یوں جیسے ایمان لائے پیغمبر کے صحابہ، اور رب نے پیغمبر کے اصحاب کا کہا، کسی 2 3 4 5 12 14 72 قریب جو یار ہیں سارے کے سارے میارے ایمان ہیں۔ ایمان لاؤ تو ان جیسا، تو عام پنجابی مفہوم میں معاملہ یہی ہوگا کہ اللہ نے ایمان اعمال کا کنڈا بٹا جنہیں بنایا وہ پیغمبر کے صحابہ، وہ پیغمبر کے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں جو پرائمری کا نصاب تھا اردو زبان کا، دوسری کلاس میں بھلے وقتوں میں ایک نظم ہوا کرتی تھی، چوں 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 چوں، کہ اڑتے اڑتے چیل جو آئی دیکھتے ہی مرغی چلائی، مرغی نے اپنے پر پھیلائے سارے بچے نیچے آئے، چوں 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 چوں۔ آج بھی ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں آپ انڈوں سے بچے نکلوائیں، اگر دانا چگتے بچوں پر کوئی شاہین عقاب چیل جھپٹا مارے جیسے وہ حملہ آور ہو، تو معصوم اور بے ضرر سی مرغی سینہ پھیلا کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک مخصوص آواز نکالے، پروں کو پھیلائے، سارے بچے نیچے آئے تو کٹ کٹ کرنے والی مرغی زبان حال سے کہتی ہے بچے میرے ہیں، جان دے دوں گی لیکن ان تک کوئی حرف نہیں آنے دوں۔ ایسے جب بھی کوئی تبررائی محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یاروں پر تبرنے کی گولہ باری کرتا ہے، تو آمنہ کے لال مدنی کریم کا ایک ہی لفظ ہے جو کائنات میں تمام تبرائیوں کی بولتی بند کر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اصحابی۔ کیا بھائی؟ اصحابی کیا؟ مراد کیا ہے بیٹا؟ اصحابی مراد کیا ہے؟ جیسے مرغی اپنے پر پھیلا کے سارے بچوں کو پروں کے نیچے چھپاتی ہے، لفظ اصحابی اپنے تمام یاروں کو تمام در تبرے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اعتراض کرنے والے آنکھیں کھول کے دیکھ تو صحیح، یار میرے ہیں، مرید میرے ہیں، مراد میری ہیں، اور یہ کون ہیں کہ جو سرمایہ ہے نبوت کا گواہ ہے آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہی یاروں میں ایک وہ یار ہے، ابھی ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ کچھ اپنے بھی اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، جو اس کا نام لیتا ہوا شرمائے وہ اپنا ہوتا ہی کوئی نہیں، وہ اپنا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ بعض پھوڑے پھنسی ایسے نکلتے ہیں جسم پر، اندر ہی اندر زہریلا مادہ ہوتا ہے، جا کے پتہ 2-4 مہینے کے بعد لگتا ہے معاملہ ہے کیا، یا گندگی کا پتہ تب لگتا ہے جب ٹریٹ بلیڈ کا ٹکا دیا جائے تو پتہ لگتا معاملہ کافی گڑبڑ ہو چکا تھا۔ نام امیر معاویہ ایسا ٹریٹ بلیڈ ہے جو نسلوں کی گندگی کو ایک ہی پل میں باہر نکال کے پھینک دیتا۔ نام معاویہ ایسا میرے بھائی ڈی این اے ٹیسٹ ہے، نام معاویہ ایک ہی منٹ میں شجرے کھنگال دیتا ہے، ایک ہی منٹ میں۔ بھلے وقتوں میں وہ بندہ گیا کراچی لاہور کمانے کے لیے، واپس جو آیا تو آئینہ شیشہ خرید کر لے آیا، بہر گلی میں بھوپو جو بچہ دوڑا، جوتا بیچا، ایس کریم خریدی، ناک سے بھی کھائی، منہ سے بھی کھائی، ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی ہو گئی، اچانک نظر پڑی اپنے ہی شیشے پر، تو بچہ شیشہ دیکھ کے گھبرا گیا، شیشہ پھینکا، بھاگا، دادی اماں دوڑ کے آئی، 80 سال پرانا ماڈل، شیشے میں پہلی مرتبہ شکل جو دیکھی تو دادی اماں کہتی بڈھی منوس عورت، شرم نہیں آتی، بچوں کو ڈراتی ہے، شیشہ بھی اپنا تو بوتھا بھی اپنا۔ نام امیر معاویہ ایک ایسا باکمال آئینہ ہے جو حرام کو حرام دکھاتا ہے، حلال کو حلال دکھاتا ہے۔ اب کسے کیا نظر آیا یہ تو دیکھنے والے سے پوچھیے، ہمیں تو نام معاویہ میں نسبت پیغمبر دکھائی دیتی ہے، نام معاویہ میں محبوب پیغمبر کے در کا فیض دکھائی دیتا ہے، ہمیں تو معاویہ یوں دکھائی دے کہ چلتے چلتے رسول خدا نے سواری پر پوچھا معاویہ
تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ملتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پیٹ میرا ہے، پیٹھ آپ کی ہے۔ مدنی کریم نے وہیں پر ہاتھ اٹھائے، دعا کی مولا میرے بھائی معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے۔ کچھ یار لوگ کہتے ہیں، کون بھائی سمجھتے ہو یار لوگ؟ الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ کہ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا، جا اور امیر معاویہ کو بلا کر لا۔ عبداللہ بن عباس گئے، واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے پھر بھیجا، پھر واپس آئے، اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی پاک نے پھر جو بھیجا تو کہا کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ کبھی معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ یار لوگ دیکھا نبی نے بد دعا دی ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک مدنی کریم تو وہ ہیں جو دشمن کو بھی بد دعا نہ دے۔ حتیٰ کہ طائف میں فرشتے آئے کہ مولا ایک مرتبہ کہہ دیجئے یوں پیس کے رکھ لیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بد دعا نہیں دوں گا۔ جو محبوب 3 میل تک دوڑ دوڑ کے پتھر کھائے اور وہ محبوب دشمن کو بد دعا نہ دے، کیا وہ ایک یار کو کھانا کھانے کی بنیاد پر بد دعا دیتا؟ اللہ کے نبی تو خود ارشاد فرمائے مولا میں کبھی کسی سے کوئی ایسی بات کر بھی دوں تو میرے یار کے حق میں اسے دعا بنا دینا۔ اور امیر معاویہ کہتے ہیں جب نبی پاک نے جملہ یہ ارشاد فرمایا تو اثر یہ ہوا کہ زندگی بھر میرے دسترخوان پہ کھانے کی کمی کوئی نہ آئی۔ سائیں غلام رسول لکشمندی اللہ اس اللہ والے کی عمر کو اور طویل تر کرے۔ مسلک بریلوی کا بہت نادر و نایاب شخصیت ہے پکا ٹھکا بریلوی، اور الحمدللہ میں بھی ٹھناٹن دیوبندی، لیکن میں کہتا ہوں اللہ میری زندگی اسے لگا دے۔ ہمارے جھنگ کے کچھ نوجوان علماء ان کے پاس گئے کہ حضرت دعا کیجئے اللہ رزق کی تنگی دور کر دے۔ تو سائیں غلام رسول لکشمندی صاحب نے فرمایا ذکر معاویہ عام کرو، اللہ زندگی بھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آنے دے گا۔ تو ایک نوجوان نے کہا حضور عجیب سا معاملہ ہے، رزق کی تنگی اور ذکر معاویہ جوڑ کیا ہے؟ فرمایا جوڑ یہی ہے کہ امیر معاویہ نے پوری زندگی آل نبی پر کبھی دھن دولت کی کمی آنے نہیں دی، تو اس کے صدقے ذکر معاویہ کہ اللہ تمہیں بھی کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ یہ کہنا بڑا آسان سا ہے۔ ابو بکر صدیق آئے 40,000 درہم قربان کر دی، وہ 40,000 نہیں آج کے دور کے 13 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ایک ایک سال میں ایک ایک مرتبہ حسن و حسین کو 50 لاکھ درہم و دینار دینے والا کون؟ تو معاملہ کہاں جا کر پہنچے گا؟ جی بھائی چلو دینے والے نے تو دیے، وہ تو ٹھیک تھا ہی نہیں میں قول آپ کے، لینے والے معصوموں نے کس بنیاد پر لیے تھے؟ جی بھائی اور آج حکومت 2 نمبر ہو تو مولوی عبدالعزیز پیسے نہیں لیتا کہ میں اس حکومت کو اچھا سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جی تم لاکھ خون بھی بہا دو تو چڑھتی جوانی والا سعد رضوی کہتا نہیں حکومت سے لینا کچھ نہیں، کہ حکومت کو سمجھتا کچھ نہیں۔ جب حسین کے خادم کا بیٹا اتنا غیور ہے تو علی کے بیٹے کتنے غیور ہو گئے؟ انہوں نے لیا کیوں، معاملات کیا کیوں؟ عبداللہ ابن عباس بار بار گئے کہ نہیں نبی نے بد دعا دی، معاویہ ٹھیک تھا ہی نہیں۔ چل تو بتا اگر معاویہ کا پیغمبر سے تعلق کوئی تھا نہیں تو اللہ کے نبی نے 3 بار قاصد کو بھیجا کیوں؟ پیغمبر کا تعلق کیا تھا؟ اور بھیجا مکہ میں نہیں تھا، بھیجا مدینہ میں تھا۔ مکہ میں پیغمبر میرے بھائی ظلم و ستم کا شکار تھے، لیکن مدینہ تو پیغمبر کی اپنی حکومت تھی۔ یہاں نبی نے کیوں بھیجا تھا؟ کوئی تعلق تو تھا نا، تعلق وہی ہے جو تجھے دکھائی کوئی نہیں دیتا، اور یہ دکھائی انہی کو نہیں دیتا۔ بعض لوگ ہوتے بیمار، بعض ہوتے بڑے نسلی قسم کے بیمار، بعض ہوتے چور، اور بعض ہوتے بڑے نسلی قسم کے چور۔
بندہ چلا جائے نا شوگر کا مریض ہو ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے اماں کو شوگر تھی، ابا کو تھی، خاندان میں اور کسی کو تھی؟ حضور مسئلہ کیا ہے؟ کہ بعض بیماریاں نسل در نسل سفر کرتی ہیں، اور ایسے نسلی مریضوں کا پہلا تعارف کروایا امت کے نبی کے بعد پہلے طبیب ابو بکر صدیق نے۔ کا ہجرت کر رہا تھا، پیغمبر کے ساتھ تھا، مکہ کا بازار تک قریب سے ابو جہل گزرا، نبی اور صدیق کا ساتھ ایسا تھا کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے نہ نبی کو دیکھا نہ ابو بکر صدیق کو دیکھا۔ اسے کہتے ہیں رتانے دی بیماری، سورج بھی چمکتا ہو دکھائی بھی کچھ نہ دے، چاند بھی نکلا ہو دکھائی، جب سورج چاند الگ الگ ہو تو رتانے کے مریض کو دکھائی کچھ دیتا، صدیق اور نبی دونوں ساتھ ساتھ ہو، وہ بیمار کچھ آج بھی انہیں دکھائی دیتا ہی کچھ نہیں، وہ مکہ کا بازار ہو تب بھی، مدینے کا مزار ہو تب بھی صدیق اور نبی کا ساتھ کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تعلق تھا کیا کہ امیر معاویہ میرے پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، میرے پیغمبر کے کاتب بھی ہیں، پیغمبر کے کاتب بھی ہیں۔ صحابیت کا احساس کیا ہے کہ دور حاضر میں دنیا میں تقریباً 1 ارب 70 کروڑ مسلمان موجود ہیں، ان 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کو اللہ ہزار سال کی زندگی دے دے، اور یہ 1000 سال کی زندگی تیری میری زندگی نہ ہو، بلکہ 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کو رب تعالیٰ اپنے دور کے یہ غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، ولی بن جائیں، یہ سارے کے سارے بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، پیران پیر بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام مالک بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، امام اعظم بن جائیں، 1000 سال کی زندگی سارے امتی بیت اللہ میں گزارتے ہیں، ان کی ساری زندگی کی ساری عبادت ایک جانب، اور پیغمبر کے صحابی کی ایک وہ گھڑی کہ آنکھ صحابی کی تھی، چہرہ آمنہ کے لال کا تھا۔ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ یہودی کا بچہ ہے، نام عبد القیوم ہے، بیماری کے عالم میں پیغمبر کی بارگاہ میں نہ آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا یارو خیر ہے، بچہ کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ بیمار ہے، فرمایا چلو میں محمد اس بیمار کا حال پوچھ لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی یاروں کو لے کر آئے، یہودی کے گھر پہنچے، بچے کا سر اٹھایا، جھولی میں رکھا، اللہ کے نے فرمایا بیٹا اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، میں محمد خدا کا رسول ہوں۔ اب یہ یہودی بچہ کبھی اپنے ابا کو دیکھتا ہے، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہے، تو اچانک اس کے باپ نے کہا بیٹا مان جا، عبداللہ کا بیٹا جو کہتا ہے حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ کہا ابا جی آپ یہودی ہیں، یہ خدا کے رسول ہیں، آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ تو نبی رسول پیغمبر مان لوں؟ کہ آج سے پہلے چہرہ دیکھا نہیں تھا، آج چہرہ دیکھا تو دل گواہی دیتا ہے کہ ایسے نورانی چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا، معصوم سے بچے نے روح پرواز کر گئی، اللہ کے نبی اٹھے، یاروں سے فرمایا اس کی میت کو اٹھا لو، غسل بھی ہم دیں گے، کفن بھی ہم دیں گے۔ یا رسول اللہ خاندان قبیلہ موجود ہے، فرمایا جب اس کی زبان نے کہہ دیا محمد رسول اللہ، اب یہودیت اس کی وارث نہیں، ملت اسلامیہ اس کی وارث ہے، اس کے غسل کفن کا انتظام کریں گے تو پیغمبر کا یار کریں گے۔ امام الانبیاء مدنی کریم نے چادر اتاری، یاروں کو دی، فرمایا غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ پڑھیں گے۔ رسول خدا نے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا، اس بچے کے تابر نے کوئی ایک نیکی کوئی نہیں، سجدہ کوئی نہیں، ہم معاملہ اتنا سا ہے کہ آنکھ اس کی تھی، چہرہ رسول خدا کا تھا، زمانے بھر کے سارے ولی مل بھی جائیں تو اس ایک نظر کا مقابلہ اس ایک نظر کا مقابلہ زمانے بھر کے سارے نہیں، امت محمدیہ کے سارے افراد سوائے اصحاب رسول کے مل بھی جائیں تو نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ جو محبوب پیغمبر کے گھر میں یوں آئے جائے، بلا روک ٹوک آئے جائے تو نام اس کا معاویہ، پیغمبر کا صحابی تو نام اس کا معاویہ، کاتب وحی تو نام اس کا معاویہ، معتمد رسول تو نام اس کا معاویہ، لطیف رسول تو نام اس کا معاویہ، کاتب قرآن تو نام اس کا معاویہ، پیغمبر کا سالہ تو نام اس کا معاویہ، جو محبوب پیغمبر کے مہمانوں کو کرے دیکھ بھال تو نام اس کا معاویہ، جو اللہ کے نبی گھر میں بلا تکلف بلا روک ٹوک آئے جائے تو نام اس کا معاویہ، جو پیغمبر کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھانا کھائے تو نام اس کا معاویہ، جو پیغمبر کا بنے یار تو نام اس کا معاویہ، 163 حدیث نبی پاک کی جو نبی سے لے کے امت کے کرے حوالے تو نام اس کا معاویہ، 12 حدیثوں میں میرا پیغمبر نام لے لے کر جسے دے دعائیں تو نام اس کا معاویہ، اور میرے بھائی عمرے کے موقع پر
پر جو اپنے ہاتھوں پیغمبر کے بال کاٹے تو نام اس کا معاویہ، پیغمبر جس سے اپنی چادر عطا کرتے ہیں تو نام اس کا معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ بادشاہی مسجد میں میرے محبوب پیغمبر کے تبرکات رکھے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت کو پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے یہ الگ عنوان ہے، لیکن علماء امت کہتے ہیں جو چیز پیغمبر سے منسوب ہو جائے، جب بھی جاؤ ان کی زیارت کے لیے تو کپڑے نئے پہنو، غسل بھی کرو، وضو بھی کرو، غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، ارادہ نیت کرو، قدم قدم پر درود پڑھو کہ ان چیزوں کی زیارت کرنی ہے جن کی نسبت خدا کے رسول کے ساتھ۔ ایک بال تو پیغمبر کا مل جائے، یہاں پر لوگ نسل در نسل نمائش کرتے ہیں، حقیقت جو بھی ہو جی محبوب پیغمبر کا ایک بال زلف مبارکہ میرے پاس ہے، اور نبی پاک کی زلف مبارکہ بال خالد ابن ولید، یہی مہینہ ہے جب اللہ کے نبی نے اپنے یار کو خدا کی تلوار کہا تھا، اسی مہینے 8 ہجری کا سال تھا، جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا، موتا کا مقام تھا، خدا کے پیغمبر نے اپنے یار نبی پاک نے مدینہ میں بیٹھ کے منظر ہٹا، نبی پاک یاروں کو دیکھ دیکھ کے مدینہ کی دھرتی پر کہتے ہیں وہ دیکھو آ گیا کون زید بن حارثہ، آ گیا کون جعفر طیار، آ گیا کون عبداللہ بن رباح، تینوں شہید ہو گئے اور تلوار آ گئی، خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں علم آ گیا، اور یہ وہی ہے جسے خالد ابن ولید کہتے ہیں۔ خالد ابن اسی مہینے میں ہوا تھا یہ معاملہ۔ خالد بن ولید ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ قدم ان کے بجائے آگے بڑھنے کے بار بار پیچھے ہٹتے ہیں، اصحاب رسول پریشان ہیں، معاملہ اللہ کرے ہوا کیا ہے۔ اچانک خالد بن ولید نے ایک صحابی سے کہا دوڑ کے جا، میرے خیمے میں میرے کپڑے والی ٹوپی باقی رہ گئی۔ ٹوپی جو اٹھا کر لائے سر پہ رکھی تو کسی نے کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ پہلے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، اب قدم آگے یوں بڑھے کہ اللہ نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میری ٹوپی وہاں خیمے میں رہ گئی تھی۔ ٹوپی میں کمال کون سا ہے؟ کہ اس میں محبوب پیغمبر کی زلف مبارک کے چند بال میں نے سیے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے اللہ جب بھی دیتا ہے فتح دیتا ہے۔ چند بال مل جائے خالد بن ولید کو تو شکست کا تصور کوئی نہیں۔ اور امیر معاویہ کون ہے؟ جنہوں نے سن 7 ہجری میں عمرے کے موقع پر رسول خدا کے بال اپنے ہاتھوں سے کاٹے، بال گرنے نہیں دیے، دامن پھیلایا، جمع کر لیے۔ اللہ کے نبی نے ناخن کٹوائے تو ناخن جمع کر لیے۔ رسول خدا نے پوچھا معاویہ خیر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ پیغمبر کے بال ہیں، نبی کے ناخن ہیں، زندگی بھر کا اثاثہ، اور مرتے دم اپنے گھر والوں کو وصیت کر دوں گا کہ پیغمبر کے بال، پیغمبر کے ناخن رکھنا میری آنکھوں پہ، بال رکھنا میرے ہونٹوں پر۔ رسول مقبول فرمایا اچھا ایسی محبت ہے، چل بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی یہ پاک کا کرتا بھی تیرا۔ کرتا بھی ملا تو نبی والا، بال ملے نبی والے، ناخن ملے نبی والے۔ اور یہ ہمارا موجودہ بلوچستان جس کا پرانا نام ہے مکران، کیا نام بھائی؟ یہاں پہ حکومت تھی راجہ ارمنی کی۔ پتہ لگا خدا کے آخری رسول عرب کی دھرتی پر آ گئے تو راجہ ارمنی نے اس دور میں ساگوان کی لکڑی، جیسے آپ کے ہاں دیار کی لکڑی، ساگوان کی لکڑی، مٹی کے گھڑے میں زنجبیل، ادرک اور چند خوشبوئیں بھیجی۔ اللہ کے نبی نے ادرک کھائی، فرمایا اس میں کئی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ لکڑی ایسی اچھی تھی کہ اللہ کے نبی نے اسی لکڑی کی چارپائی بنوائی۔ اللہ کے نبی آرام کرتے تو اسی چارپائی پر کرتے جو لکڑی تیرے میرے ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے وہاں پہ گئی تھی۔ اللہ کے نبی کا جنازہ اٹھا تو اسی چارپائی پہ، ابو بکر صدیق کا جنازہ اسی چارپائی پہ، عمر فاروق اعظم کا جنازہ اسی چارپائی پہ، عثمان غنی کا جنازہ اسی چارپائی پہ۔ پھر وہی چارپائی 60,000 کی امیر معاویہ نے خریدی، ملک شام لے گئے، گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میت میری ہو، چارپائی نبی کی ہو، کفن میرا ہو، لباس نبی کا ہو، آنکھیں میری ہو تو بال نبی کے ہو، ہونٹ میرے ہو نہ ہو تو بال نبی کے ہو، آنکھیں میری ہو تو ناخن رسول خدا کے ہو۔ ایسی سچ پروٹوکول کے ساتھ پوری کائنات میں کس کا جنازہ اٹھتا ہوگا کہ بیٹا ابو سفیان کا ہے، لباس رسول خدا کا ہے۔ تو آج بھی دیکھیے گا اگر کوئی دائیں بائیں والا پڑوسی مر جائے گا، کوئی پڑوسی، اچھے پڑوسی اللہ ہر ایک کو دے،
اگر پڑوسی اچھے نہ ہو تو کل کے آج مر جائیں. پڑوسی اچھے نہ ہو تو کل کے آج مر جائیں. پڑوسی تو مر جائے تو وہ بڑا پڑوسی آئے گا کہاں سے؟ جامعۃ القوثر سے. جیب میں ہاتھ ڈالے گا, چھوٹی سی شیشی نکالے گا, میت کے برسا کو دے گا. جی میں زیارات پر گیا تھا اور کربلا کی زیارت کرتے کرتے میں نے شیشی میں کچھ کربلا کی خاک ڈالی تھی, آپ یہ مٹی لیجئے قبر میں ڈال دیجئے صدقے خیرات. کیوں جی؟ اس لیے کربلا کی خاک اس میں ہے. تیرا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک کے نواسے مولا حسین کے وجود پاک سے نسبت رکھنے والی کربلا کی پاکیزہ خاک 1400 سال کے بعد کسی کی قبر میں چلی جائے تو میت کا کچھ نہیں بگڑتا, تو جس کی قبر میں رسول پاک کی پوشاک آ جائے تو اس کا کیا بگڑتا ہے؟ تیرے ساتھ جائیں تو تیرے برے اعمال جائیں, امیر معاویہ کے ساتھ جائیں تو میرے پیغمبر کے پاکیزہ بال جائیں. تیرے ساتھ جائے تو تیرا فن جائے, علم جائے, اور امیر معاویہ جو تھا پیغمبر کے ناخن جاتے ہیں. وہ سیدنا میرے ایک اعتراض ہوتا ہے, مولوی صاحب ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن وہ امیر معاویہ آپ نے کہا کاتب قرآن, وہ تو ایمان لے کر آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر, تو کاتب قرآن کیسے بن گئے؟ ان سے پوچھئے. سورہ توبہ کب اتری؟ فتح مکہ کے بعد. تقریباً 12.25 اترا فتح مکہ کے, کچھ بھی نہ لکھا ہو بقول تیرے. کسی نے کہا قرآن کے پارے 30 ہیں, کسی نے کہا قرآن کے پارے 40 ہیں. ایک صاحب اٹھا, اس نے کہا الحمدللہ ہم نے 1400 سال کے بعد قرآن کے 4 نسخے ڈھونڈ لیے, بس اس بات کا انتظار ہے کہ برطانیہ والے تصدیق اس کی کر دیں, ہم پھر قوم کو اصلی قرآن دے دیں. ایک نے کہا ہمارا پیغمبر وہ ہے جس کی تصدیق برطانیہ نے کی ہے. دوسرے کا ہماری کتاب وہ ہے جس کی تصدیق برطانیہ کرے گا. تو بھئی جو چیز جہاں سے آتی ہے تصدیق اس کی وہیں سے ہوتی ہے. کسی کی ذات وہاں سے, کسی کی کتاب وہاں سے. اہل و سنت کو فخر ہے ہمارا خدا وہ ہے جو ہمارے نبی کی بھی تصدیق کرے, نبی کے یاروں کی تصدیق کرے, ہماری کتاب کی بھی تصدیق کرے. کیوں؟ ہمیں جو کچھ ملا ہے اس عرش والے خدا سے ملا. تجھے جو کچھ ملا فرنگی سے ملا, ہمیں جو کچھ ملا وہ عرش والے رب سے ملا ہے. آپ نے کاتب قرآن کہا, یار لوگوں کا خدا کے بس نہیں چلتا. ہم کہیں نا کاتب ان کا میرے پاس بس چلے تو اینٹ اٹھا کے ہمارا سر پھاڑ دے. میں کہتا ہوں حضور میرے پیدا ہونے سے پہلے, میرے ابا کے پیدا ہونے سے پہلے, میرے دادا کے پیدا ہونے سے پہلے, میرے پردادا کے پیدا ہونے سے پہلے, میرے لکڑ دادا بھگڑ دادا کے پیدا ہونے سے پہلے تیرے ابا نے, دادا نے, پردادا نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ یار نبی کا ہے, بیٹا ابو سفیان کا ہے کاتب قرآن. کاتب چل ایسا کرتے ہیں, جس نے کاتب قرآن لکھا تیرا بس چلتا اس کے قبر پہ جوتے مارے. جوتا میرا, قبر میں بتاتا ہوں, مارتا تو جا. اور شرط یہ کہتا اگر میرا جوتا ٹوٹ بھی گیا تو انشاءاللہ مارٹ سٹور سے نیا جوتا خرید کر میں دوں گا, کیونکہ وہاں پہ سیل لگی 50% کی. ابا جی تیرے ہیں اور کتاب اس لکھی تاریخ اسلام اور لکھا کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے. دادا جی تیرے ہیں, کتاب لکھی ناسخ التواریخ. پر دادا جی تیرے ہیں, کتاب لکھی انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری نے. کتاب تیری ہے تنجیح المقال, لکھنے والا کون؟ عبداللہ مامکانی. اور صفحہ نمبر 222. کیا بھائی؟ 222. صفحہ بھی 222, حوالہ بھی 222. کہتا ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ وہ ہے جو 3 سال تک محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں کان میں قلم رکھ کر یوں بیٹھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ کان میں قلم کیوں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے کہ جبرائیل آئے گا, قرآن لائے گا, پڑھ کے سنائے گا, پیغمبر پڑھے گا, معاویہ سنے گا, سینے میں بسائے گا, ہاتھوں سے لکھے گا, امت تک پہنچائے گا. میں کہوں کاتب قرآن تو تجھے مرچی لگے. جی بھائی سائز چھوٹا ویسے موٹی شکر کی مرچ بڑی تیز ہوتی ہے. اگر میں کہوں کاتب قرآن تو پریشانی ہوتی ہے.
لیکن نہج البلاغہ کتاب تو مولا علی کی ہے، شرح لکھنے والے 20 جلد میں تیرے اپنے ہیں، ان سب نے لکھا کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، امیر معاویہ کاتب اگلے کہنے نہیں، آپ جو بار بار نام لیتے ہو نا معاویہ، اس نام کے معنی اچھے نہیں ہیں، اگر معنی اچھے نہیں تو نبی نے تبدیل کیوں نہیں فرمائے؟ نبی پاک تو ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں مجھ محمد کو جن کاموں کے لیے بھیجا ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ جن ناموں کے معنی اچھے نہیں ان ناموں کو تبدیل کر دیا جائے۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سن 3 ہجری 15 رمضان حضرت حسن مجتبی پیدا ہوئے، نام رکھا جناب علی نے حرب، نبی نے نام تبدیل کر دیا، بقول تیرے علی بھی معصوم نبی بھی، ایک معصوم کے حرب دوسرا معصوم کے حسن، معصوم کی رائے معصوم سے ٹکرائے، اب تو بتا ٹکرانے والا معصوم معصوم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جی بھائی نبی بھی معصوم علی بھی معصوم، معصوم کی رائے معصوم سے ٹکرائے تو تیرے نزدیک معصوم پھر بھی معصوم رہتا ہے؟ یہی تو رونا ہم روتے ہیں کہ صحابی کی رائے صحابی سے ٹکرائے، صحابی پھر بھی صحابی رہتا ہے، صحابی پھر بھی۔ سیدنا حسین ابن علی سن 4 ہجری شعبان کے مہینے کی 3 تاریخ جناب حسین ابن علی جو ہوا پیدا، تو مولا نے پھر نام رکھا حرب، اللہ کے نبی فرمایا نام اس کا حرب نہیں، اس کا نام ہوگا حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کی دھرتی پر محمد سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں، علی سے پہلے علی نام کسی کا نہیں، حسن سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں، حسین سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں، نبی کے یاروں میں ابو بکر سے پہلے ابو بکر نام کسی کا نہیں، تو عائشہ سے پہلے عائشہ نام بھی کسی کا نہیں۔ اور نام عائشہ پڑوسی سے پوچھئے، آپ کا تعارف بھلے قوم کا میراثی ہو لیکن پھر بھی کہتے جعفری ہو، جعفری کیسے؟ امام جعفر صادق کو فالو کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق کون؟ تو وہ بھی تو نہیں پتا۔ امام جعفر وہ ہیں جو امام اعظم کے بھی استاد ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملنگا اللہ تیری خیر کرے، اگر یہ بات ٹھیک ہے، خدا کی قسم ہم اس بات سے انکار ہی نہیں کرتے، ہم تو اعزاز سمجھتے ہیں کہ نبی کی غلامی مل جائے تب بھی اعزاز ہے، نبی کی آل کی غلامی مل جائے تب بھی اعزاز ہے۔ میں فخر سے کہوں کہ میرے امام کا جو امام ہے اسے سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں، میرے جو امام کو استاد ہے، تو ہمت کر کے بتانا کہ امام جعفر صادق کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو خیریت ہے، کہتا اس کے امام کا اس کے استاد ہیں امام جعفر صادق، اس کا نام ہے امام قاسم۔ اچھا امام قاسم کون ہے؟ کہتے ہیں زین العابدین کی خالہ کا بیٹا ہے، شہربانوں کی بہن کا بیٹا ہے، ان کا بھانجا ہے، مولا حسین کی سالی کا بیٹا ہے، زین العابدین کا خالہ زاد ہے۔ اللہ توفیق دے، باپ والا رشتہ سارے بتاتے ہو، اماں والا باپ والا رشتہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیسے بتائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو استاد ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، جعفر صادق کا جو استاد ہے اسے امام قاسم کہتے ہیں، امام قاسم کا جو ابو ہے اس کا نام محمد ہے، محمد کا ابو کون؟ وہ نبی کا پہلا یار ابو بکر صدیق ہے۔ اب کیسے بتائے؟ یقین مانے کہ 17 میل والے نالے میں پانی ہو یا نہ ہو ملنگ چھلانگ لگا دے گا، امام قاسم کو استاد کا نام نہیں بتائے گا۔ مجھے ایک مرتبہ بڑی پریشانی ہوئی، شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا کہ ہم نالا لئی کے اوپر پوری کی پوری چھت ڈال رہے ہیں، تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ روشن دان چھوڑ دینا کہ اس کو ڈوب مرنے کی سہولت تو حاصل ہو نا۔ ایک صاحب نے کہا دیکھو یہ سنی جو نا بڑی عجیب قوم ہے، استاد کو جھوٹا کہتے ہیں، شاگرد کو سچا کہتے ہیں۔ پوچھا کسے؟ کہتا امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں، انہیں تو سچا کہتے ہیں، امام جعفر صادق استاد کو نوز باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سے دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، میرا باپ ہو تب بھی جو امام جعفر صادق کو جھوٹا کہے، خدا کرے یہاں بھی جلے وہاں بھی جلے۔ اہل سنت میں کوئی ایسا نہیں جو امام جعفر صادق کی توہین کرتا ہو، اور جو کرے گا وہ خارجی تو ہو جائے گا، اہل سنت نہیں رہے گا۔ اہل سنت ہونے کے لیے بڑی چیزوں کو ماننا پڑتا ہے، لیکن اہل سنت سے نکلنے کے لیے کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو لعنتی بن جائے گا۔
اصحاب کو چھوڑے گا تو رافضی بن جائے گا، آل کو چھوڑے گا تو خارجی بن جائے گا۔ پنجاب پولیس کے ایک نوجوان نے کہا تھا مجھے پروگرام میں، آپ کمال سنی ہو، دونوں کو مانو، ایک کو مانو، یہ آل کو مانو یا صحاب کو مانو۔ تو میں نے اسے کہا مائی ڈیئر، تیرے ماتھے پر دو آنکھیں چمکتی ہیں، ان دونوں آنکھوں میں سے میں کسی ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہتا ہوں، ہمت کر کے بتا کہ دائیں والی کو پھوڑوں کہ بائیں والی کو پھوڑوں۔ کہنے نہیں جی آنکھیں مجھے دونوں پیاری ہیں، اگر تجھے جسمانی دونوں آنکھیں پیاری ہیں تو اللہ کے بندے مجھے اپنے ایمان کی دونوں آنکھیں پیاری ہیں۔ میرے ایمان کی ایک آنکھ کو علی کہتے ہیں، دوسری آنکھ کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، خارجی بھی کوئی نہیں، رافضی بھی۔ امام جعفر صادق کے شاگرد ہے، اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ امام اعظم کا استاد کون ہے؟ اسے امام جعفر، اور یاد رکھیے گا امام ابو حنیفہ نے جس سے حدیثیں لی اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق جس سے حدیثیں نقل کرتے ہیں اسے امام قاسم کہتے ہیں، اور امام قاسم جس سے حدیثیں نقل کرتے ہیں اسے علی کا بھائی امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اسے میرے تجھے تو پتہ لگ گیا کہ معاویہ پھینکنے کے لائق ہے، ان سے تو پوچھ لے جنہوں نے اس کے شاگردوں کو بھی استاد بنا لیا تھا۔ تجھے تو معاویہ نام اچھا نہیں لگتا، لیکن تو بتا، نہیں نعوذ باللہ معاویہ نام کے معنی اچھے نہیں ہیں، اس نام کے معنی ہے بھونکنے والا جانور۔ عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں ہیں، بلکہ اس نام کے معنی کیا ہے؟ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں، اور یہ اعزاز ہے نام امیر معاویہ کا۔ صبح کو پوچھنے ہوٹل پر نظر نہیں آئے، کوئٹہ ہوٹل پر چائے پینے کے لیے، اپنے جلسہ تھا، کس کا تھا؟ یا دیوبندی بریلوی آلے سارے کٹھے تھے، آخری بیان کس کا تھا؟ جی معاویہ اعظم کا تھا۔ ساری کارگزاری سن لے گا، چپ رہے گا، چل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہونا ہے، اچھی بات ہے کہ جیسے سنے گا خطیب کا نام معاویہ، گز پر لمبی زبان نکل آئے، یہی تو کرامت ہے نام امیر معاویہ۔ جس کو دیکھ کر دے بھونکنے والا بھونکنا شروع کرتے اس ذات کو نام معاویہ کے معنی کا ہے۔ نام معاویہ کے جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں کہ واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اس کو میرے ارد گرد رہنے والوں کو بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں، اور آسمان پہ پچھلے پہر رات کو چمکنے والا وہ ستارہ جس کی چمک دمک کو دیکھ کر فرشوں پر چار ٹانگوں والے کی آنکھوں میں ایسی میرے میں چمن ہوتی ہے، وہ آسمان کی جانب منہ کر کے رونا کرلانا شروع کرتے، اگر وہ آسمان کے تاروں میں ہو تو تب معاویہ ہے، اور دو ٹانگوں والا رونا شروع کر دے تو محمد کے یاروں میں جو ہے تو اس کا نام بھی معاویہ ہے، اس کا نام بھی۔ اچھا اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہے، ہمارے گھر میں اللہ ہماری زندگی لگا دے، کراچی کی دھرتی پر بیٹھنے والے سبز پگڑی والے بابا الیاس قادری نے، جس نے پوتے کا نام رکھا رضا معاویہ، کیا رضا اہل بیت سے، معاویہ صحابہ سے، کیونکہ ہم دونوں کے غلام ہیں، ہم دونوں کے نام جو رکھا تو نسلوں سے چھپی ہوئی رافضیت نکل آئی۔ تو بابا جی نے کمال ٹکا دیا، اور میں انشاءاللہ ہم ملک پاکستان میں 20 بڑے مراکز کا نام رکھیں گے فیضان معاویہ۔ آوازیں تھوڑی اور بلند ہوئی رونے کرلانے کی، ماتم کرنے کی، تو بابا جی نے فرمایا اب 120 نہیں 1200 مسجدوں کا نام رکھیں گے فیضان معاویہ۔ کیوں بھائی؟ اچھا ایک معاملہ ہے، لیغیظ بہم الکفار، اس آیت کا معنی کیا ہے بھائی؟ لیغیظ بہم، اس کا سادہ ترجمہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے جلنے والا کافر ہے، اور یہ جملہ میرے ابا جی کا نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا ہے۔ جو نبی کے یاروں سے جلے وہ کون بھائی؟ اس کا جی یاد رکھے گا بھائی، اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے
معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے صحابہ سے جلنے والا، اس کے معنی یہ نہیں ہے. معنی کیا ہے؟ کرونا کا دور تھا، حکومت تھی امیر المومنین کی، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا. ہاں، ایک بھائی نے مکان شروع کر دیا، مکان بنایا محلے کے لیول سے 1 فٹ اونچا. تو بعض جلنے والے جلے ہوٹل پر بیٹھے تب کام میں ایسے کمانے کو کچھ ہے نہیں، اس نے مکان 1 فٹ اونچا کر لیا. تو مالک مکان نے جلنے والے کو اور جلانے کے لیے مکان بھی مکمل کیا، ماربل بھی لگوا دیا. جلنے والا کچھ اور جلا، اس نے پینٹ بھی اچھا سے کروا دیا. جلنے والا اور جلا، وہ سیدھا گیا راجہ بازار میں ایسے بر کی کمکمے خریدے، پورے مکان پر بر کی کمکمے لگا دی جیسے پنجاب میں مرچاں لاؤنی ہے. تو کسی نے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ اس نے کہا شریک کنو آگ لانا واسطے. شریک کنو، ہاں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ محمد عربی کے یاروں کو شان مقام دیتا اس لیے ہے تاکہ جلنے والوں کو اور جلائے، جلنے والوں کو. اب اگر کوئی ہے نا کہ بابا قادری کی بدعت ہے یہ، جی پہلے 12 تھی پھر 120 کر دی پھر 12، تو بھئی یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبی کے یاروں سے جلنے والے کو اور جلانا یہ شرارت نہیں ہے، خدا کی شریعت ہے، خدا کی. جی نام معاویہ معنی اچھے نہیں، اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو پھر تو معنی اچھے نہیں. لیکن آپ بتائیے کہ نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، نام ان کا حارث ہے، حارث کا بیٹا ہے، نام اس کا نوفل ہے، نوفل کا بیٹا ہے، نبی کا بھتیجا ہے، علی کا بھتیجا ہے، نام ہے اس کا معاویہ. اس بچے کے نام معاویہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو تو معنی اچھے نہیں ہیں. لیکن مولا حسین جسے سفیر کربلا بنا کے اپنے جگہ پر بھیجے، مسلم بن عقیل، اسی مسلم کا بھائی ہے، عقیل کا بیٹا ہے، علی کا بھتیجا ہے، حسن و حسین کا کزن ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، اور نام ہے اس کا معاویہ. تو اس معاویہ نام کے معنی کیا ہو؟ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو تو معنی اچھے نہیں ہیں. لیکن جناب علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹی ہیں، 27 داماد ہیں، اور جناب علی کے بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں. اسی ثانیہ زہرا کا نکاح جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا. اسی عبداللہ کو اللہ نے دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا، حسن و حسین کا بھانجا، ابو طالب کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ. نام اس کا بھی. تو اس معاویہ کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو تو معنی اچھے نہیں. تو آپ بتا دیجئے کہ مولا حسین کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا، عابد بیمار امام سجاد زین العابدین رحمۃ اللہ کا بیٹا، تو نام اس کا امام باقر کا بیٹا، امام جعفر صادق کا بیٹا، تو نام اس کا عبداللہ افتا کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ. تو اس نام کے معنی کیا ہو؟ اس نام کے معنی تھوڑا ادھر جائیں تو 63 شریف، تھوڑا ادھر جائیں تو 36 شریف. آپ کو بعض مقامات پر مکانوں کی چھتوں پر ایسے مخصوص کلر کا جھنڈا دکھائی دے گا جیسے ہمارے ساؤنڈ کا ڈبہ سامنے موجود ہے. پوچھو کیا ہے؟ جواب ملے گا غازی عباس رحم اللہ کا علم ہے. اگر یہ علم واقعی غازی عباس کا ہے تو خدا کی قسم علم کو بھی سلام، علم والے کو بھی سلام، کوئی انکار نہیں. بھائی 2 رنگ کا جھنڈا مفتی محمود کا بیٹا ہمیں پکڑا دے، پرچم نبی ہے، ہم سلام کرتے ہیں. آنے والے مہمان جو آج میرے بھائی سارا دن 4 رنگ کا جھنڈا لہرا لہرا کرائے، نبی کے صحابہ کا علم ہے، ہم اسے سلام کرتے ہیں. جی بھائی بابا قادری جو کہے سبز پگڑی تو گنبد خضرا کی نسبت ہے، ہم سبز رنگ کو سلام کرتے ہیں. اگر کالے رنگ کا جھنڈا علی کے بیٹے کا علم ہے تو ہمیں کون سی موت پڑتی ہے کہ ہم علی کے بیٹے کے علم کو سلام نہ کریں؟ ہمیں انکار نہیں ہے. لیکن پوچھنے والوں سے پوچھتے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے کہ بقول تیرے غازی عباس کا علم ہے، کربلا کی دھرتی پر تو آج بھی مولا حسین کے روزے پر جو علم لہراتا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، تیرا کالا کیوں ہے؟ کربلا کی دھرتی پر آج بھی جو علم لہراتا ہے اس کے کونے 4 ہیں، تیرے کونے 3 کیوں ہیں؟ تیرے کونے 3 میں نہ 13 میں 3 کانے ہوتے ہیں.
نے وہی 3 کونے اوپر تیرے سر پہ لہرا دیے. کہتے نہیں دیکھو جی یہ وہابی مانتے نہیں ہیں ورنہ اللہ تم سے منواتا ہے. گھڑی کے ڈائل دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. جب تک 12 نہ ہو تو نظام الاوقات ہی نہیں چلتا. حضور 12 تو دیکھتا ہے, 12 کے اوپر 3 سوئیاں کیوں نہیں دیکھتا؟ اور اگر اوپر والی 3 سوئیاں نہ ہو تو نیچے 12 تک وہ ڈیزائن کی رہے گی, وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. جب 12 نے اپنے اوپر 3 کو مان لیا, تجھے کون سی موت پڑتی, تو کیوں نہیں مانتا؟ اگر یہ علم غازی عباس کا ہے تو غازی عباس کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے. جناب علی کون ہے؟ خواجہ ابو طالب کا بیٹا ہے. خواجہ ابو طالب کون ہے؟ یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے. عبد المطلب کون ہے؟ جناب ہاشم کا بیٹا. ہاشم کون ہے؟ عبد مناف کا بیٹا ہے. عبد مناف کون ہے؟ جی ان کا بیٹا ہی تو ہے, اس کا نام عبد الشمس ہے. تو عبد الشمس کا بیٹا کون ہے؟ اس کا نام امیہ ہے. امیہ کا بیٹا کون ہے؟ اس کا نام حرب ہے. حرب کا بیٹا کون ہے؟ اس کا نام ابو سفیان ہے. ابو سفیان کا بیٹا کون ہے؟ وہی تو کاتب قرآن ہے. وہی تو کاتب ہے. یاد رکھیے گا. آپ یہاں پہ گجر بادشاہ ہے بھی, یہاں پہ کوئی گجر بھائی یہاں پہ ہے بھی مجمع میں؟ بہت سارے. مجھے تو اٹیک ہونے لگا تھا کہ اتنا بڑا مجمع گجر ایک بھی نہیں. میری یاری ہے گجروں کے ساتھ, تو تنقید نہیں کرا. گجروں کی شاخیں کتنی بھائی؟ چلے جو بتائے گا نا صحیح جواب مکمل بھی ہو, پہلے بھی ہو, درست بھی ہو, 100 روپے نقد انعام, نوٹ بھی اصلی قائد اعظم جناب قیب کے انشاءاللہ. جی بھائی گجروں کی شاخیں کتنی بھائی؟ چلے نہیں بتا. چیچا بتنی سے لے کر چیچنیا بوسنیا چیچنیا تک, یہ چیچنیا چیچی گجروں کی شاخ ہے. چیچا بتنی بھی چیچنیا, تو ہوں گے کتنے؟ 100 سے اوپر شاخیں. میرے بعد جو خطیب آئیں گے وہ رانا راجپوت فیملی سے, منچ ان کی گوت ہے. رانا راجپوتوں کی 23 بڑی شاخیں ہیں. جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ خیر سے میواتی ہیں, اور میواتی تبلیغی جماعت والے, رائے بنڈ والے, ان کی 52 شاخیں ہیں. 52 کو سمیٹو تو میواتی بنتا ہے, 23 کو سمیٹو راجپوت بنتا ہے, 106 کو سمیٹو گجر بنتا ہے, اور ان تینوں کو ایک ساتھ اوپر سمیٹو تو یہ حضرت نوح کے بیٹے حام بن نوح کی تینوں اولاد. تو مرکز کیا ہے؟ ایک ہی ہے. مرکز کیا ہے؟ عرب کی دھرتی پر ایسے ہی قریش ایک قبیلہ ہے. اس قریش کی 12 شاخیں ہیں کہ بنو ہاشم اسی کی شاخ, بنو عدی اسی کی شاخ, بنو تیم اسی کی شاخ, بنی عبدالدار اسی کی شاخ, بنو امیہ یہ بھی اسی کی شاخ, اور بنی عبد الشمس یہ بھی اسی کی. دادا ایک ہے, نام ہے عبد مناف. کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ عبد مناف کا ایک بیٹا, نام اس کا ہاشم. ہاشم کا بیٹا تو نام عبد المطلب. عبد المطلب کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ. عبداللہ کا بیٹا جناب محمد الرسول اللہ, وہی عبد مناف. بیٹے کا نام ہے ہاشم, ہاشم کا بیٹا عبد المطلب, عبد المطلب کا بیٹا تو نام اس کا میرے بھائی, نام اس کا میرے بھائی یہاں پہ ابی طالب. ابی طالب کا بیٹا تو نام اس کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور یہی میرے بھائی پیغمبر کے دادا کا دادا تو نام اس کا کیا ہے؟ عبد مناف. عبد مناف کا بیٹا تو نام اس کا عبد الشمس. عبد الشمس کا بیٹا تو نام اس کا امیہ. امیہ کا بیٹا تو نام اس کا سق حرب. حرب کا بیٹا تو نام اس کا ابو سفیان. اور ابو سفیان کا بیٹا کون؟ امیر معاویہ کاتب قرآن. امیر معاویہ کاتب, جو ایک دادا کی اولاد ہو. یہاں پہ کوئی چکوال والے دوست بھی تلگائیں گے, چکوال کے وہاں پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, یہ آپ کا کون ہے؟ جی میرا داد پوترا ہے یہ, اور میں ایک دادا کی اولاد ہوں. 14 صدیوں کے بعد تیرے دادا کی اولاد تجھے اچھی لگتی ہے تو کہ اللہ کے نبی کو اپنے دادا کی اولاد اچھی نہیں لگتی؟ بات چلی تھی غازی عباس سے. کس سے؟ دنیا بھر کے کسی سے کچھ سین ہو تب بھی شین ہو تب بھی. اور ایک بات ذہن رکھیے بھائی, بعض ہمارے محسنین کہتے ہیں کہ آپ اختلاف مٹا دیجئے, سین شین والا جھگڑا ختم کیجئے, آپ دونوں ایک ہو جائیے. ہم کہتے ہیں حضور ہمیں پچھواڑے پر پڑی ہوئی حافظ استاد پڑھا جو پڑھاتے تھے نا, ان کی ڈنڈے ابھی تک نہیں بھولے. بڑی مار پڑی تھی جب بچپن میں گئے تھے نا اسکول پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا سین, میں نے کہا شین, انہوں نے پھر 2-4 لگا. انہوں نے کہا پڑھ شین, میں نے کہا سین, انہوں نے 2-4 پھر لگا دیا. ہمیں تو شروع سے سبق یہی ملتا ہے کہ سین سین ہے, شین شین ہے, شین سین نہیں ہو سکتی, سین شین نہیں ہو سکتی. جی بھائی
اب وہ جو بھی ہے اسے پوچھئے کہ جناب خواجہ ابو طالب کا بیٹا تو نام اس کا علی بن ابی طالب، ابی طالب کا بیٹا نام اس کا علی بن ابی طالب، جناب علی کا بیٹا تو نام اس کا غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یقین مانے کہ یہ ملنگ نالا لئی میں چھلانگ لگا دے گا، غازی عباس کے بیٹے کا نام نہیں بتائے گا، جبکہ اس کے اپنے ابا حضور نے تاریخ الائمہ کتاب میں لکھا ہے کہ بیٹا غازی عباس کا، بھتیجا مولا حسین کا، پوتا جناب علی کا اور پڑپوتا ابو طالب کا، اور غازی عباس کے بیٹے کا نام بھی ہے معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ خاندان اچھا نہیں تھا۔ کالی کملی والے کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا کہ خاندان اچھا نہیں تھا۔ مولا علی کو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا خاندان اچھا نہیں تھا۔ اور خاندان کا بتاتا وہ ہے جس کو اپنے گھر کا بھی پتہ کوئی نہیں، گھر کا بھی پتہ۔ اللہ کی قدرت کا عجیب انتقام دیکھی، جس نے گزشتہ سال اسلام آباد کی دھرتی پر پیغمبر کے پہلے یار ابو بکر صدیق کے ایمان کا انکار کیا تھا۔ ایف آئی آر میں کچھ یوں لکھا گیا تھا، کئی ایف آئی آر اس دور میں، جی تبرہ کرنے والا فلاں ولدیت نہ معلوم۔ اچھا پولیس والوں کو ہم نے پیسے دیے، کیسے لکھو جی بھائی؟ ہم نے ان سے کہا کیسے لکھو؟ یہ انتقام ہے خالق کائنات کا۔ جسے گھر کا پتہ کوئی نہیں، وہ چلا پیغمبر مدنی کریم کے سسرال کے خاندان پہ اعتراض کرنے کے۔ خاندان بنو امیہ کیا ہے؟ مدنی کریم کے 11 چچا، کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ سب سے بڑا چچا نام اس کا حارث، حارث کا بیٹا نام اس کا ربیعہ، ربیعہ کا بیٹا نام اس کا عباس، عباس کا بیٹا نام اس کا عبد الرحمن۔ اور عبد الرحمن کون ہے؟ جو لوگ جھنگ کی دھرتی پر گئے ہو کبھی میرا پیر عبد الرحمن۔ اور اس مجمع میں چلو آج کے بعد جو بندہ پیر عبد الرحمن دربار پیر بہو سلطان جائے نا زیارت کے لیے، تو اس کو پیکج رہائش کا بھی میرے پاس ہوگا، کھانے کا بھی میرے پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی، نام معاویہ کے صدقے سے، ٹھیک ہے بھائی؟ آئندہ جو بھی جائے دربار بہو سلطان سے آگے ایک دربار ہے پیر عبد الرحمن۔ یہ پیر عبد الرحمن کون ہے؟ جن کے ابا کا نام عباس ہے، عباس کے ابا کا نام ربیعہ ہے، ربیعہ کے ابا کا نام حارث ہے، حارث کے ابا کا نام عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کون ہے؟ نبی کا بھی چچا ہے، علی کا بھی چچا ہے۔ نبی پاک کے 11 چچا، ان میں سب سے بڑا حارث، سب سے چھوٹا بیٹا عبد المطلب کا جناب عبداللہ۔ ان 11 بیٹوں میں سے 4 کی شادی ہوئی خاندان امیر معاویہ۔ اس میں محبوب پیغمبر کی 6 پھوپھیاں، ان میں بیضہ، صفیہ، امیمہ 3 کی شادی اسی خاندان میں۔ محبوب پیغمبر کے 4 داماد، 3 کا تعلق اسی خاندان میں، 2 کا تعلق 3 داماد پاک پیغمبر کے، 2 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ۔ امام الانبیاء مدنی کریم کی 4 بیٹیاں، ان میں رقیہ، زینب، ام کلثوم، تینوں کے داماد، تینوں کے شوہر پیغمبر کے داماد، تو تینوں کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ۔ محبوب پیغمبر کی 4 بیٹی میں 3 کا نکاح تو اسی خاندان میں۔ ازواج مطہرات 11، ان میں بھائی 4 کا تعلق تو اسی خاندان سے۔ نبی پاک کے دور میں ہجرت حبشہ کرنے والے تعداد ان کی 110، 17 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ۔ ہجرت حبشہ کرنے والے میرے بھائی کتنے؟ 100 تقریباً 110، اور ان میں 17 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ۔ شہداء میرے بھائی دیکھیں تو اکثریت کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ۔ نبی پاک کے دور میں جن لوگوں نے قرآن اپنے ہاتھوں لکھا تعداد ان کی 42 میں سب سے زیادہ قرآن لکھنے والے 13، ان 13 میں 7 کا تعلق اسی خاندان سے۔ اور اس خاندان میں 2 یہ بھائی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ایک امیر معاویہ، ایک امیر معاویہ کے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان۔ کون بھائی؟ یزید بن، میں بیٹے کی بات نہیں کر رہا، بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ یزید بن ابی پیغمبر کا صحابی ہے، نبی کا صحابی ہے، ابو سفیان کا بھائی، امیر معاویہ کا بھائی ہے، ابو سفیان کا بیٹا امت کا جرنیل ہے سیدنا یزید بن ابی سفیان۔ تو کہتے نہیں خاندان اچھا نہیں، ہم کہتے ہیں آپ ہی بات بتائیں، رشتہ کریں قریشی اور اعتراض کریں وراثی۔ نہیں خاندان اچھا نہیں تھا، رشتہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ رشتہ کریں عباسی، اعتراض کرے علاقے کا وراثی۔ لیبل دیکھیے اعتراض کرے جی بھائی، رشتہ کرا عباسی خاندان والوں نے، اعتراض کیا تریٹ کے رہنے والے میراثی نے۔ رشتہ کرنا نہیں چاہیے بھائی، میراثی رہتے ہو گے 2-4 گھر تو ہوں گے نا، ہوں گے، آپ سارے ہسبینڈ ایسے کہا جی بھائی، کچھ تو ہو گے نا میراثی خاندان جی بھائی۔ وہ جو کرے اعتراض تو عباسی کیا کریں گے؟
بھائی خاندان ہمارا، رشتہ کیا ہم نے، انتخاب کیا ہمارے خاندان کے وڈیر، تو ماما کون اعتراض کرنے والا؟ اور اگر یہ اعتراض کرے تو یقین مانے کہ چند عباسی نوجوان اٹھیں گے، گاڑی لے کر آئیں گے، اس کو گاڑی میں بٹھائیں گے، اچھے سے ہوٹل پر کھانا کھلائیں گے، لیکن ڈشیں اس کی بڑی وی آئی پی قسم کی ہوں، چپل کباب، بوٹ پلاؤ، گھسم پیڑے، تھکم پیل، مار کٹائی، جوارش پاپوچ، چانٹوں کی چٹنی، دھکوں کا سلاد۔ اگر یہ کہے کہ میرا قصور کیا ہے تو سارے کہیں گے تیرا قصور یہی ہے کہ اللہ کے نبی تو یہ ارشاد فرمائے کہ میں اس وقت تک کسی خاندان میں شادی کرتا نہیں جب تک اللہ عرشوں سے انتخاب کر کے بھیجتا نہیں، میں نے کسی کو اس وقت تک داماد بنا ہی نہیں جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری۔ تو آج ڈھونڈتا پھرتا ہے داماد کیسے تھے، سسرال کیسا تھا۔ رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے 1400 سال پہلے چیپٹر کلوز کر دیا، میں محمد بھی خدا کا چنا ہوا، میرے یار بھی خدا کے چنے ہوئے، میرا سسرال بھی خدا